بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم کھڑے تھے اس وقت جس وقت میری ملت کو خطرہ تھا غداروں سے، جس وقت میری ملت کو خطرہ تھا، میری قوم کو خطرہ تھا ماں کے سوداگروں سے۔ 13 دسمبر کو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور مینار پاکستان۔ 11 پارٹیوں کا حلوہ پکنے جا رہا ہے۔ سننے میں استعفے بھی پیش کر رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے، اپوزیشن اپنے پاؤں پہ کیسی کلاڑی مارے گی کہ 2028 تک الوا اینڈ جلوہ دونوں بیٹھ کر صرف پارلیمنٹ ہاؤس کی تصویریں دیکھیں گے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اگر یہ لوگ ریزائن دیتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت پاکستان بائی الیکشن کی طرف جائے گی، ضمنی الیکشنز کی طرف جائے گی، اور اس کا فائدہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ اور میرے خیال میں یہ استعفوں والی غلطی پاکستان پیپل پارٹی نہیں کرنے والی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی سے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عوامی مینڈیٹ کی بالکل قدر کرنا جانتی ہے۔ رہی مریم نواز کی بات، جناب محترم، اس وقت مریم نواز پاکستانی پولیٹکس میں اہم نہیں ہے۔ مریم نواز صرف اور صرف اس وقت باپ کا نام زندہ رکھنے کے لیے آگے آئی ہیں، اقتدار کی ہوس ہے ان کے پاس، باقی کوئی منشور، کوئی مینیفیسٹو، کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ محترمہ کو ابھی تک یہ نہیں پتا پاکستان میں مہنگائی کی شرح کیا ہے، پاکستان میں غربت کی شرح کیا ہے، اور ایسا شخص، ایسی عورت تو کبھی لیڈر بن نہیں سکتی۔ پیپل پارٹی کے پاس بلاول کے بجائے آصفہ ایک بہترین آپشن ہے، کیونکہ آصفہ کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی کچھ جھلک ہے۔ اگر ویسے بھی موروثیت ان کی سیاست چل رہی ہے تو اس کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ایک جھلک ہے۔ مسلم لیگ نون عنقریب 2 دڑوں میں بٹنے جا رہی ہے۔ ایک دڑا شہباز شریف کے اندر چل جائے گا، اور ایک دڑا مریم بی بی کے اندر چل جائے گا۔ اور جتنے بھی سینئر پولیٹیشن ہیں جو مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ سارے میاں محمد شہباز شریف کے اندر چلے جائیں گے، اور اس کا نقصان آنے والے وقت میں صحیح، ابھی سے صحیح، لیکن مسلم لیگ نون کو ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح پیپل پارٹی کے دھڑے 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 ہوتے گئے، شرپاؤ دھڑا ہوا، دوسرا دھڑا ہوا، تیسرا دھڑا ہوا، کھر گروپ بنا، ایکس وائی زیڈ بہت سے گروپ بنے، آج پیپل پارٹی انا للہ و انا الیہ راجعون سے سندھ تک محدود ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو سینئر پولیٹیشین ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر، وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اپنا ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں سیاست کے اندر، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ صرف اپنی جھوٹی انا کو لے کے چل رہی ہیں، اور آپ کو وہ شروع سے ہی نا کہ میں نے ایسا کرنا ہے، لیکن نہ تو اس دفعہ کیپٹن صاحب اترے آگے، نہ اس دفعہ ان کی کمزور اور بے بس ماں کلثوم نواز ہے آگے، نہ اس دفعہ ان کا ایک بے بس باپ ہے آگے، نہ اس دفعہ لاہور غالباً پنجاب کالج کا پرنسپل ہے آگے۔ اس دفعہ آگے ہے محب وطن پاکستانی قوم۔ اس دفعہ ان کا سامنا ہوا ہے ایک محب وطن لیڈر عمران خان سے، اس دفعہ ان کا سامنا ہوا ہے پاکستانی قوم سے۔ اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے جب سے پارٹی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی، باپ کو بھی ڈبویا، بھائیوں کو بھی ڈبویا، پارٹی کو بھی ڈبویا۔ ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن ہمارے لیے جو ہے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پیپل پارٹی زیادہ سیٹیں لے کے چلی گئی ہے، حتیٰ کہ حکمران جماعت ریسنٹلی مسلم لیگ نون تھی، اس کے بعد الیکشن ہوا، لیکن مسلم لیگ نون سیٹیں ہار گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپین جناب مریم نواز صاحبہ کے پاس تھی، اور مریم نواز صاحبہ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کہ جو دشمنوں نے بھی نہیں کیا، اور میاں نواز شریف کو پاناما آنے سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ اور ببلو ڈبلو نے اتنا ایکسپوز کر دیا تھا کہ انہیں شاید عمران خان کی کیس کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب
جو اپوزیشن کے ورکرز کے مائنڈ میں یہ آ چکا ہے نا کہ اپوزیشن ریزائن کرے گی تو پتہ نہیں کون سا طوفان زلزلہ برپا ہو جائے گا، واللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ اکثریت عمران خان کے پاس رہے گی، گورنمنٹ کے پاس رہے گی، یہ اپوزیشن اپنی جب نکالے گی تو اتنے استعفے نہیں ہوں گے، اتنے استعفے نہیں ہوں گے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، دوسری دفعہ الیکشن مڈ ٹرم الیکشن کی ضرورت پڑے۔ اس لیے پھر اس کا انجام یہ ہوگا ضمنی انتخابات، انہی نشستوں پر جو نشستوں سے ڈیزائن کیے جائیں گے، اور اس کا نقصان ہونا ہے اپوزیشن کو، کیونکہ اپوزیشن غالباً میرے خیال میں، میرے تجزیے کے مطابق، میری رائے کے مطابق، اور میں نے جو اس وقت نوٹ کیا اس کے مطابق اپوزیشن اپنے 50% سیٹ آ جائے گی۔ اگر اپوزیشن اس میں سے 20 سیٹیں بھی آتی ہے تو عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اکثریت جو 2 تاریخ وہ پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد عمران خان کھل کر کھیل سکے گا، لاز بنوا سکے گا، اسے آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بھی اگر یہ ریزائن دیتے ہیں ایک گڈ نیوز ہوگی۔ میں اس چیز کو فرسٹ ٹائم سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف منیمم 30، 40، 50 نشست وہ اپوزیشن کی چھوڑی ہوئی جیت لے گی، کیونکہ اس وقت وہ پورے پاکستان کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے۔ رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، جتھے حلوہ اتھے جلوہ، مولانا صاحب کے ساتھ تو وہ کچھ ہوا ہے جو شاید کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا ہو۔ 40 لاکھ کی لسی بھی گئی، 22 نمبر بنگلہ بھی گیا، گاڑی بھی گئی، بینک بیلنس بھی گیا۔ غالباً 15 سال میں وہ پہلی دفعہ حلال کی روٹی کھا رہے ہیں، تو انہیں بدہضمی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ رہ گئی پیپل پارٹی میں بلاول صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے، انہیں بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، 26 سال 27 سال 30 سال کا لڑکا ہے وہ، اور انہیں غالباً ابھی تک پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس اور ڈویژنس کے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ لیکن ہمارے بڑے بڑے معتبر سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے بھٹو صاحب کے جو ساتھی تھے وہ اس بندے کے پیچھے نیت کر چکے ہیں، تو ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ادروائز اپوزیشن کے ورکرز کے لیے میری یہ رائے ہے، اور مسلم لیگ نون کے ورکرز کی بھی میری یہ رائے ہے کہ اگر آپ نے بچنا ہے، پارٹی کو بچانا ہے، مریم نواز کا ساتھ نہ دیں، شہباز شریف کے فیصلوں کے اندر جائیں، شہباز شریف کو پارٹی کا ہیڈ بنوائیں، کیونکہ اگر مریم نواز صاحبہ نے سال ایک اور رکھی پارٹی کی قیادت اپنے پاس، تو میرا خیال تھا مسلم لیگ نون اگلی دفعہ پنجاب میں سے 20 نشستیں بھی حاصل نہیں کرے گی۔ اور اب لاسٹ بات میں آپ کو بتاؤں، مریم صاحبہ یہ آر یا پار والی کہانی چھوڑ دیں، کیونکہ عمران خان کو آپ نہیں جانتی۔ عمران خان ایک ضدی انسان ہے، عمران خان ایک بدلیاز قسم کے انسان کا نام ہے، عمران خان ایک ایسے شخص کا نام ہے جسے کسی کا خیال نہیں ہوتا۔ اگر پارٹی بچانی ہے آپ نے تو اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائیں آپ، ورنہ باپ کو تو اپنے ڈبوئے مسلم لیگ نون کو بالکل ڈبو جاؤ گیا۔ یہ میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے، باقی اتنا سے ہی کہوں گا، کچھ چور پھڑے گئے کچھ چور پج گئے، کچھ چور پھڑے گئے کچھ چور پج گئے، خیر انہیں جان دو انہوں نے واپس اتھے ہی انہوں نے آنا ہے۔ اور آپ کی سیاست تو ماشاءاللہ صرف سیاست ووٹوں کے لیے پاکستان کے تک ہے، باقی دادی مامی نانی چاچی ابا چاچا ساری انگلینڈ میں، اور آپ کو بھی امید ہے کہ بہت جلدی بھاگتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید باتیں بھی ہوں گی، لیکن میرا خیال تھا اپوزیشن کا کوئی بھی جلسہ اتنا سیریس نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس پلاننگ نہیں ہے، بس حکومت گرانی ہے، کیسے گرانی ہے پتہ نہیں، انتخابات جیلیں گے کیسے جیلیں گے پتہ نہیں۔ تو اس لیے مجھے دیجیے اجازت، مجھے کہتے ہیں قاسم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔